الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تقوی کی اصل آزمائش رب العالمین کی خشیت اور خوف کی اصل آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب بندہ لوگوں کے درمیان نہ ہو، تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، دنیا کی کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ رہی ہے، سارے لوگوں سے وہ الگ تھلگ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پوری طریقے سے گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے، بچتا ہے، بے حیائی کے کام، فواحش کے کام، اس طرح کے کوئی اور گھٹیا کام، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ اصل تقویٰ ہے اور یہی ایک مسلم بندے سے مطلوب ہے، یہ نہیں کہ بندہ لوگوں کے درمیان ہو پھر گناہوں سے بچا رہے۔ تو ایسا تو سارے لوگ عام طور سے کرتے ہیں کہ جب تک لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، مجمع میں ہوتے ہیں، ہر کوئی پارسا بنا رہتا ہے اور کوئی غلط کام، گھٹیا چیز نہیں دیکھتا ہے، گھٹیا کام نہیں کرتا ہے عام طور سے۔ لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ بندہ اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، دنیا کی کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ رب العالمین کے خوف سے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، نافرمانی سے دور رکھتا ہے، گھٹیا اور غلط چیز، فواحش کو دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اس کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان سب چیزوں سے، بے حیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتا ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ آدمی کوئی بہانہ نہ کرے کہ یہ چیز میرے سامنے آ گئی تو اب میں کیا کرتا۔ نہیں، رب العالمین کی طرف سے کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جس کو رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائیں گے۔ لیکن رب العالمین کی آزمائش ہوتی ہے، رب العالمین یہاں تاکید کے ساتھ کریں، ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کہ تمہارے پاس وہ چیز جس سے رب العالمین نے منع کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پکڑ میں آ جائے گی، وہ چیز تمہارے بالکل قبضے میں وہ چیز ہے، تم اس نافرمانی کو بالکل کر سکتے ہو، لیکن یہ نافرمانی کی یہ چیز تمہارے اتنے قریب کیوں آ گئی ہے؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، رب العالمین اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ رب العالمین سے تنہائی میں جب لوگوں سے بندہ دور ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، اس وقت رب العالمین سے حقیقت میں کون ڈرتا ہے؟ ورنہ تو ڈرنے کے دعوے، گناہوں سے بچنے کے دعوے سب کوئی کرتے ہیں، اور مجمع میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، سب کوئی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں کی حال یہ ہے کہ کیا لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تھوڑی چھپ سکتے ہیں، اور یہ اللہ سے نہ چھپنا، یہی شعور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو رب العالمین نے یہ جگہ فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ واجر کبیر، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، کیسے ڈرتے ہیں؟ جب وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معافی ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، جو رب العالمین سے اس وقت بھی ڈرتے ہیں جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، ان کو رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن رب العالمین اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ شعور ہے، اس پر ایمان ہے۔ اس کو رب العالمین فرمایا یہاں پر کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے کہاں چھپ ہوگے؟ اور یہ بندے کو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین جو فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رب العالمین سے، رحمان سے کیسے ڈرتا ہے؟ جب لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ ڈرتا ہے، رب العالمین سے خشیت اختیار کرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور ایک توجہ والا دل اگر رب العالمین کے پاس لے کر کے آتا ہے تو ان کے لیے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ بندہ کب ہوگا؟ جب اس کے پاس یہ صفت پائی جائے گی، بندہ تنہائی میں رب العالمین سے ڈر رہا ہو۔ اس کو رب العالمین نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کے حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو خاص وہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی، ان میں سے وہ شخص ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ بندہ جو تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، اس وقت بھی رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، رب العالمین کے یاد سے، خوف سے، رب العالمین کے عذاب کے خوف سے اس کے آنسو بہتے ہیں، ففاضت عیناہ، رب العالمین کے خوف سے اس کی نگاہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس شخص کو خاص درجہ رب العالمین کے ہاتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ شخص کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ شخص جس کو کسی عورت نے بلایا، وہ حسین عورت تھی، خوبصورت عورت تھی اور خاندانی عورت تھی،
پیسے والی عورت تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، سب چیز حاضر تھی، لیکن بندے نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہی تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ دروازے بند کر دیا، بہلایا پھسلایا، بلایا کہ آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، سب دروازے میں نے بند کر دیے، سب کچھ حاضر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جواب کیا دے؟ جواب دیا قال معاذ اللہ، جواب ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف پناہ طلب کی، رب العالمین نے ان کو بچایا۔ تو بندے کو چاہیے کہ رب العالمین کے تقوی کو اپنے دل میں بیٹھانے کی کوشش کرے، اور یہ چیز ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں بیٹھ پاتی ہے۔ لوگوں کے درمیان ہیں، بڑے بھولے بھالے اچھے بنے ہوئے ہیں، نیک ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہ جاتی ہے، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کون دیکھتا ہے۔ بہت سارے، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، کتنی برائیاں لوگ اس طرح سے اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تقوی کی جو اصل طلب ہے وہ یہی کہ بندہ اکیلے میں اس وقت اب بھی رب العالمین کا تقوی اس کو سنبھالے ہو، اس کو گناہ سے روک رہا ہو، اور یہی چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بندے کا دل ہی تو اصل ہے۔ ورنہ تو مسلم کا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے دل کی اس کی پوزیشن کیا ہے، اس میں تقویٰ کتنا ہے، اس میں مضبوطی کتنی ہے، اسلام کی چاہت اور رب العالمین کا خوف کتنا ہے، یہ اصل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم لوگ کیا ہیں، بڑے کمزور ہیں، کہیں بھی کچھ بھی چیز ہوتی ہے اکیلے میں ہوئے اور شیطان بہلانا شروع کیا، اور آدمی کی کوئی برائی قریب آ گئی، سوچتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، چلو۔ تو یہی چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو رب العالمین نے فرمایا بھی کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ کہ وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے، نافرمانی کی چیز، وہ تمہارے قریب آ جائے گی۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیونکہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ رب العالمین اس چیز کو ظاہر کریں کہ رب العالمین سے غائبانہ طریقے سے کون ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عنایت فرمائے، یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، چاہے لوگوں کے درمیان ہوں، چاہے اکیلے میں ہوں، ہمیشہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہو، اور کبھی بھی ہم برائی کے قریب نہ جائیں، نہ لوگوں کے درمیان اور نہ ہی تنہائی میں۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔